شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعہ میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے۔ وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب توازی کی گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت، گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے ایک بڑے اجتماع میں لے آؤ تاکہ وہ اس کا کلام سنیں اور اس بات کی گواہی دیں اور اپنے خداؤں پر نازل شدہ عذاب کا بدلہ لے سکیں اور ان کی مدد کریں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں تاکہ وہ بتوں کے تمام پجاریوں پر ان کے باطل ہونے کی دلیل و حجت قائم کر دیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون سے کہا تھا کہ تمہارے ہمارے درمیان مقابلہ کا وعدہ، وقت عید کا دن ہے اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سب اکٹھے ہو گئے اور اپنے پروگرام کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے تو کہنے لگے، اے ابراہیم، یہ کام تم نے کیا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ یہ کام ان کے سب سے بڑے نے کیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اس بڑے بت نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے۔ آپ نے تعریض و کنایہ سے کام لیا تھا، بس ان سے پوچھو اگر یہ کلام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس بات سے مقصد یہ تھا کہ وہ فوراً کہیں یہ تو بات ہی نہیں کرتے، اور اس طرح وہ اس بات کا اقرار کر لیں یہ بھی دوسرے جمادات اور پتھروں کی طرح ٹھوس اور بے حس و حرکت ہی ہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں مان گئے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم خود ہی ظلم کرنے والے ہیں، یعنی تم نے ان کو نگرانی کے بغیر چھوڑ کر ظلم کا کام کیا ہے۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اونھے ہو گئے۔ وہ پھر اپنی سرکشی اور کفر کی طرف لوٹے، فتنہ کی طرف لوٹے۔ اس تفسیر کی لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ یقیناً تم ہی ظالم تھے کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے ان بتوں کی عبادت کرتے اپنے اوپر خود ہی ظلم کیا ہے۔ اور حضرت قتادہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ حیران ہوئے، برائی کی طرف مائل ہونے لگے اور اپنے سر جھکا لیے اور کہنے لگے، تجھے خوب معلوم ہے یہ کلام نہیں کرتے، یعنی اے ابراہیم تجھے خود معلوم ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، پھر تو ہمیں اس سے سوال کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اللہ کے سوا ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ تمہارے لیے تف ہے اور ان معبودوں کے لیے بھی جن کی عبادت کرتے ہو۔ کیا تم کو عقل نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھو؟ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جن کو تم خود لکڑی اور پتھر سے تراشا اور اپنی پسند کے مطابق ان کی شکل و صورت بنائی، حالانکہ تم کو اور جن کو تم بناتے ہو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب بحث و مناظرہ میں لاجواب ہو گئے اور عاجز آ گئے تو مناظرے اور بحث سے کنارہ کر لیا اور طاقت و قوت استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا، کیونکہ وہ اب اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ دلیل تو ان کے پاس تھی ہی نہیں اور ان کی عقیدہ باطل اور بے بنیاد ہونے میں کوئی شبہ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا اور اپنے کلمہ اور دین کو بلند کیا، جیسے کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اس طرح اپنے بتوں اور معبودوں کی مدد کرو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو۔ تو ہم نے اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا۔ اس طرح ہم نے ان کو ان کی چال میں ناکام کر دیا۔ اپنے اس پروگرام کے تحت اپنی طاقت کے مطابق ہر ممکن جگہ سے لکڑیاں ایندھن جمع کرنے لگے اور ایک مدت تک اکٹھی کرتے رہے۔
یہاں تک کہ اگر ان میں سے ان کی کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ اپنی شفا کے لیے یہ نظر مانتی کہ اگر میں تندرست ہو گئی تو ابراہیم کی جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر لاؤں گا۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا تیار کیا اور اس میں وہ جمع شدہ ایندھن ڈال دیا اور آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی اور اس کے شعلے شرارے بلند ہونے لگے، اتنی بڑی آگ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجن ایک میں بٹھا دیا۔ اس کو بنانے والا حیزن نامی ایک شخص تھا اور یہ پہلا آدمی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت کے دن تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو منجن ایک میں مضبوطی سے باندھ رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے: لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک ولا شریک لک۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے اے جہانوں کے رب، تیرے لیے ہی سب تعریفیں اور بادشاہی تیرے لیے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جب قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر منجن ایک کے پلڑے میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا تو آپ نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ میرا حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے ان کا ایمان زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا: حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، تو آسمان میں ایک ہے اور میں زمین میں اکیلا تیری عبادت کرتا ہوں۔ اور بعض متقدمین سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھلی فضا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کی: اے ابراہیم، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا: آپ سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بارش والا فرشتہ کہنے لگ گیا کہ مجھے کب حکم ہو اور میں بارش برسا دوں، مگر اللہ کا حکم آگ کی طرف جلدی پہنچا۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اے آگ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ حضرت ابن عباس اور ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ وسلام علی ابراہیم نہ فرماتے تو آگ کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتی۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ ان دن لوگوں نے آگ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی صرف رسیاں ہی جلا دی۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے اور وہ آپ کا پسینہ صاف کرتے رہے، اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دہ چیز لاحق نہیں ہوئی۔ صدی نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ سائے کا نگران فرشتہ بھی تھا۔ آپ ایک سرسبز و شاداب باغ میں تھے اور آپ کے ارد گرد لوگ ان کو دیکھ رہے تھے اور ان تک پہنچ نہیں سکتے تھے اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آ سکتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو اس نے بہت اچھی بات کہی اور خوبصورت بات کہی کہ اے ابراہیم، تیرا رب بہت اچھا رب ہے۔ علامہ ابن عساکر نے حضرت اکرمہ سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ کو آواز دے کر کہنے لگی: اے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ میں جب تیرے پاس آؤں تو آگ کی تپش مجھے تکلیف نہ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، میں دعا کرتا ہوں۔ تو وہ آپ کی طرف آئی اور آگ اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ کے پاس پہنچ کر گلے لگایا اور بوسہ دیا اور واپس چلی آئی۔ منہال بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 دن یا 50 دن رہے اور آپ نے فرمایا کہ آگ والے دنوں اور راتوں سے اچھی زندگی میں نے کبھی نہیں گزاری اور میری تو خواہش یہ ہے کہ میں ساری زندگی اور حیات اسی طرح ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہا مگر ذلیل و رسوا ہوئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بلند کرنا چاہا لیکن رسوا اور پست ہوئے، غالب آنا چاہا مگر مغلوب ہوئے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں یوں بیان فرمایا ہے: اور انہوں نے اس کے ساتھ چال چلی مگر ہم نے ان کو ناکام کر دیا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔
یہ ذلت اور رسوائی تو دنیا میں ملی اور آخرت میں آگ ان پر سلامتی والی اور ٹھنڈی نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کو امن و سلامتی کا تحفہ پیش کیا جائے گا، بلکہ وہ تو اس طرح ہوگی جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وہ آگ تیز کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، ایک نیزہ کھڑا کیا ہوا دیکھا تو اس نے پوچھا کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کے ساتھ آپ کیا کرتی ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے تمام جانور اس آگ کو اپنے حسب کوشش بجھاتے تھے، لیکن چھپکلی اس آگ کو تیز کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتی تھی۔ بے شک ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو تمام جانور اور حشرات الارض آگ کو بجھاتے رہے، مگر چھپکلی اس میں پھونک مارتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ہمیں ان کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔